الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقال الله عز وجل في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي او كما قال علیہم الصلاۃ والتسلیم. ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر. اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر. میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عربی خطبے میں قرآن مجید کی 2 آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے اللہ کے نبی آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اگر تم اللہ کے عاشق ہو، تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے تو تم میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اگر تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. علماء نے لکھا ہے محبت کی سب سے بڑی دلیل اطاعت ہے. صرف محبت کے دعوے ہیں، اطاعت نہیں ہے تو وہ محبت جھوٹی ہے. دنیا کی محبت کے اوپر بھی آپ نظر ڈالیں، اگر کوئی صرف الفاظ سے محبت کو بیان کرتا ہے لیکن محبوب کی اتباع نہیں ہے، محبوب کی فرما برداری نہیں ہے، محبوب سے محبت کے جو تقاضے ہیں کہ ان سے گہرا تعلق ہو، ان کی چال کی جیسی اپنی چال بن جائے، ان کی ڈھال جیسی اپنی ڈھال بن جائے، ہر ان کا عمل اپنا عمل ہو جائے، جب تک یہ نہیں ہوگا یہ محبت کے صرف جو ہے جھوٹے دعوے ہوں گے. آج کل لوگوں کا عجیب مزاج ہو گیا، کہ 100 مسلمانوں پر اگر نظر ڈالیں تو 5 مشکل سے ایسے ملیں گے جن کو دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، یا 1000 پر نظر ڈالیں تو 5 مل جائیں گے جن کی شکل و صورت سنت کے مطابق ہو، جن کی چال ڈھال، جن کا اٹھنا بیٹھنا
کھانا پینا ہر چیز سنت کے مطابق ہو، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے شدید محبت ہو، دین سے تعلق ہو، یہ مزاج تو تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ مزاج صرف اتنا بن گیا کہ بھی نماز پڑھ لیں گے، کوئی حالات آ گئے، پریشانیوں نے اگر گھیر لیا تو دعا کر لیں گے۔ اس سے زیادہ ہٹ کر جو اعمال ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت، تسبیح، کتنے مسلمانوں کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ سکتے ہیں؟ کتنے مسلمانوں کے ہاتھ میں مسواک دیکھ سکتے ہیں؟ سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا، کپڑے ہمارے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے پہنتے تھے، جب نکالتے تھے تو کیسے نکالتے تھے، آپ چپل کیسے پہنتے تھے، نکالتے کیسے تھے، گھر میں کیسا داخل ہوتے تھے، گھر سے باہر کیسا نکلتے تھے، کھاتے کیسا تھے، پیتے کیسا تھے، ارے بھی اتنا سب کون کرے گا؟ الیاذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ یہ مزاج ہی ختم ہو گیا ہے۔ اسی میں ایک مزاج مسلمانوں کا یہ بھی بہت برا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی عادت تقریباً چھوٹ گئی ہے۔ ابھی عربی خطبے کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ آیت پڑھی گئی۔ اس آیت کے سننے کے بعد درود کا پڑھنا واجب ہے۔ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ سوائے عربی خطبے کے۔ عربی خطبے میں سامنے والے زبان خاموش رکھیں گے، خطیب البتہ پڑھے گا نماز کے۔ ان دونوں کے علاوہ جہاں بھی یہ آیت جس کے سامنے بھی تلاوت کی جائے گی، درود کا پڑھنا تو واجب ہے۔ مجھے یاد ہے تقریباً 2007 یا 2008 کی بات ہے، حضرت مولانا خیر محمد حجاز مکی صاحب دامت برکاتہم جو مدرس حرم ہیں، وہ بنگلور تشریف لائے تھے۔ لاکھوں کا ہجوم تھا، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اسٹیج پر تقریباً سینکڑوں علماء بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے چوٹی کے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے عنوان ہی درود شریف کا رکھا تھا اس وقت میں۔ تو جب آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو مجمع میں گنے چنے افراد نے درود شریف پڑھا، بقیہ کسی نے نہیں پڑھا۔ جب مکی صاحب نے کہا بھئی آپ درود شریف تو پڑھیے، تو سارے مجمع نے پڑھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسٹیج پر علماء نے نہیں پڑھا۔ حضرت نے کہا چھوڑو بھائی، یہ تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو درود کی کہاں ضرورت ہے؟ درود شریف کو ہم نے زیادہ سے زیادہ یعنی مسلک کی تبدیلی کے لیے رکھ لیا کہ بھی کون درود پڑھتے ہیں، کون درود نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی علماء دیوبند کے نزدیک بھی درود شریف کا پڑھنا جو ہے واجب ہے اس آیت کے بعد میں، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ڈائریکٹ خطاب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بھی میں یہ آیت پڑھتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کان کھڑے کر لیں، کیونکہ اللہ خود خطاب کر رہا ہے۔ 88 جگہ 80 پر 8 جگہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا۔ سب جگہ شروع میں ہیں، آیت کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، یا ایھا الذین آمنوا سب جگہ آیت کے شروع میں ہیں۔ صرف آیت کے درمیان میں اس ایک جگہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ اس کی تفسیر اٹھا کر کے پڑھیے، آپ اس کی تشریح اٹھا کر کے پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے بندوں کو درود شریف کے پڑھنے کا حکم دیا، حکم الگ انداز سے دیا۔ قرآن مجید میں جتنے احکامات ہیں، آرڈرز ہیں، حکم ہیں، اس کا انداز الگ ہے، بھئی تم یہ کرو، تم یہ مت کرو۔ لیکن درود شریف پڑھنے کا جب حکم آیا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کہا اے میرے بندوں، ان اللہ، یقیناً اللہ، وملائکتہ، اور میرے فرشتے، اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، یہ نبی پر درود شریف پڑھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود دونوں چیزیں پڑھا کرو۔
علماء نے لکھا ہے اللہ رب العزت عرش پر، آسمانوں پر درود شریف کی محفل لگتی ہے، اس کے بانی، اس کے مؤسس، اس کا صدر اللہ ہوتا ہے، فرشتے اس کے شریک ہوتے ہیں اس مجلس کے۔ درود شریف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا جاتا ہے۔ جب بندے دنیا میں درود شریف کی مجلس لگاتے ہیں یا گھروں کے اندر یا انفرادی درود شریف پڑھتا ہے تو بندے کا تعلق، اس مجلس کا تعلق اللہ کی اس مجلس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے جس کا صدر اللہ ہوتا ہے۔ صدر کا مطلب میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، پھر نماز کے بعد فتویٰ نہ لگا دینا کہ اللہ کو صدر صاحب بول دیے ہوگا۔ صدر مطلب اسٹیج کا بڑا، بانی، مؤسس۔ ابھی دیکھیے صلاۃ کے معنی، صلاۃ و سلام کا طریقہ کیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت کعب فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کی، ایک صحابی نے کہ یا رسول اللہ، کہ صلاۃ اور سلام دو چیزیں اللہ نے اس کے اندر بیان فرمائی۔ صلاۃ و سلام، سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، صلاۃ کیسے پڑھتے ہیں، سلام بھی کیسے معلوم ہوا؟ التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس میں سلام کا طریقہ بتلایا گیا۔ ہمارے اور بریلی حضرات کے درمیان میں صرف اتنا اختلاف ہے کہ ہم اگر سلام بھیجتے ہیں تو جب روضے کے سامنے ہوں گے تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا کہیں گے۔ اگر روضے سے ہٹ کر دور سے سلام کر رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی النبی علیہ وسلم تسلیما، بس اتنا اختلاف ہے۔ بقیہ درود تو ہمارے نزدیک بھی واجب ہے، ہمارے نزدیک بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ اور کوئی زیادہ دوسرا اختلاف نہیں ہے۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کا طریقہ، صلاۃ کا طریقہ یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مختلف ہیں لیکن سب سے افضل درود درود ابراہیم ہے۔ قیامت کی صبح تک نماز میں اس درود کو پڑھا جائے گا، اسی درود کو، درود ابراہیم کو۔ یہاں پر ایک بات اشارہ، ایک دماغ میں ایک بات آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب درود پڑھنے کا طریقہ بتلایا تو کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم کیوں فرمایا؟ اس کی تشریح علماء نے بڑی شاندار بیان فرمائی۔ انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک ذاتی محبت ہوتی ہے، ایک صفاتی محبت ہوتی ہے۔ اس کے صفات کی وجہ سے، اس کے اخلاق، اس کی خوبصورتی، عالم ہیں، قاری ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، بات چیت کا انداز اچھا ہے، یہ صفات ہے، صفاتی محبت۔ ذاتی محبت جیسے اولاد سے ہوتی ہے، ماں سے ہوتی ہے، یہ ذاتی محبت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے جو محبت فرمائی وہ صفاتی محمد ہے، وہ صفاتی محبت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت وہ ذاتی محبت ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اے اللہ کے نبی آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین، یہ چاند، یہ کوئی چیز پیدا نہیں کی جاتی۔ اللہ رب الحدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو انسانوں کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے بنا کر کے اپنے لیے چن کے رکھا تھا۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت حضرت ابراہیم سے صفاتی محبت کیا تو خلیلیت کا لقب دیا، ذاتی محبت محبوبیت کا لقب ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے ذاتی محبت کے ساتھ ساتھ صفاتی محبت بھی فرمائے۔ حالانکہ اللہ رب العزت دونوں طریقے سے محبت فرماتا ہے۔
جیسے میں مثال سے سمجھاتا ہوں بات. ایک بچہ ہوتا ہے، ماں باپ کو تو محبت اولاد سے ہوتی ہی ہے، لیکن پھر بھی بچہ اس بات کی کوشش کرے کہ ابا مجھے صفات کی وجہ سے پسند فرمائے، میں اچھا قاری بنوں، میں اچھا عالم بنوں، اور میں اچھی ڈگری لوں، یا میرا انداز اچھا ہو، میرے صفات کی وجہ سے بھی پسند فرمائے. تو اسے کہتے ہیں محبت بالذات و صفات دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اور دونوں چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہیں. دو تین حدیثیں اتنی زبردست حدیثیں ہیں، بڑی پیاری حدیثیں. ان للہ سیارۃ من الملائکہ یطلبون مجالس الذکر فاذا اتوا على ملأ ذکروا اللہ تبارک وتعالی قالوا هلموا الى حاجتکم فیحفون باجنحتہم. کہتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، وہ چکر لگاتی رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے، جہاں کہیں اسے ذکر کی مجلس مل جائے. اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر درود شریف ہے. علماء کا اس پر اتفاق ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو دوسرے ذکر ہیں، اذکار ہیں، اس میں سب سے اونچا درجہ جو ہے درود شریف کا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں تعال، آؤ آؤ، ہمیں ہماری ضرورت مل گئی. اور اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے سروں سے لے کر کے آسمان تک کوئی جگہ ایک بالشت بھی خالی نہیں ہوتی. اگر یہی درود شریف کی مجلس گھروں میں لگا دی جائے، ہمارے اکابر، ہمارے اللہ والوں کی عادت تھی جمعرات کی مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک روزانہ درود شریف پڑھتے تھے، لیکن جمعرات کی مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک درود شریف ہی درود شریف پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ درود شریف پر لگا دوں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اس سے زیادہ کر دو گے تو اور بہتر ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ، میں اپنی زندگی کا 2/3 حصہ درود شریف پڑھنے میں لگا دوں؟ تو آپ نے فرمایا اور زیادہ ہو جاتا تو اور اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اب پوری زندگی ہمیشہ آپ پر درود شریف پڑھتا رہوں گا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو سب سے زیادہ قیامت کے دن قریب تم مجھ سے ہوگے. درود شریف کے برکات میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت دنیا میں اس کے گھر میں برکت دیتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں، زندگی اس کی بڑھا دی جاتی ہے. زندگی میں وہ مختصر سے وہ کام کرتا ہے جو لوگ دوسرے نہیں کر پاتے. پل صراط پر پار، قبر میں روشنی. جو دنیا کے اندر جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ وہ قریب ہوگا، قرب ہوگا اسے اللہ رب العزت کا. اب فرشتے کہتے ہیں آؤ آؤ، ہماری ضرورت کی چیز مل گئی. فَيَحُفُّونَ بِأَجْنِحَتِهِمْ، اپنے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے. گھر کے اندر یہ مجلس لگائی جائے تو پورا گھر فرشتوں سے بھرا رہتا ہے، مگر یہ کہ گھر پاک صاف ہو. گھروں کو پاک صاف رکھنا، یہ مستورات کو اچھے انداز میں سمجھانا چاہیے. گھر ہمیشہ پاک صاف ہو. کمبل میں بھی پیشاب ہے، نہلی میں بھی پیشاب ہے، فلاں جگہ پیمپر رکھے ہوئے ہیں، کیا فرشتے آ کر کے اس جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں؟ پاکی، صفائی، نظافت، ستھرائی یہ تو ہمارے اندر سے گئی. اکابر کا کہنا یہ ہے کہ استنجا خانے کے اندر بھی بدبو نہ آئے. پانی اتنا زیادہ بہایا جائے، بدبو نہیں آنا چاہیے استنجا خانے میں. تو بہرحال ہمارے اکابر کی ایک عادت تھی، میں یہ بات کہہ رہا تھا، جمعرات سے لے کر کے جمعہ تک کثرت سے درود پڑھتے تھے. ربیع الاول کے مہینے میں اکثر اللہ والے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شروع کرنے کے لیے آپ حضرات آج سے عزم کریں، کم از کم 1.25 لاکھ. اگر انفرادی ہمت نہیں ہوتی تو اجتماعی ایک گھر سے سال میں 1 مرتبہ یہ تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائے. ڈیوائیڈ کرو، دن کتنے باقی ہیں،
اور اتنے دن میں 1.25 لاکھ روزانہ کتنے پڑھنا چاہیے؟ گھر میں 4 افراد ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، انسان خود ہے، اور کوئی ہیں تو ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ بچوں کو بھی بٹھا کر کے آدھا گھنٹہ کم از کم اس مہینے میں درود شریف کی کثرت کرائی جائے۔ بچوں کا درود شریف گنتی میں نہ لایا جائے تاکہ کچھ کمی بیشی ہو جائے، جیسے فرض کے اندر کمی بیشی ہو جائے تو نوافل سے اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، تو وہ بچوں کا ذکر جو ہے وہ کمی بیشی میں آ جائے گا۔ کر کے تو دیکھیں۔ اب دیکھیے، فیقول اللہ عز وجل ما کنتم تلہون عبادی، اللہ رب العزت کہتا ہے فرشتوں سے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ قالوا ربنا اتینا علی عباد من عبادک یعظمون آلاءک ویتلون کتابک ویصلون علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسألونک لآخرتہم ودنیاہم فیقول تبارک وتعالی غشوہم رحمتی فیقولون یا ربی ان فیہم فلانا الخطاء انما اعتنقہم اعتناقا فیقول تبارک وتعالی غشوہم رحمتی فہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم۔ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم کیسے چھوڑ کر کے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری کتاب پڑھتے رہتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو رحمت سے ڈھانپ لو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس مجلس میں یا سمجھ لو اس گھر میں میرے جیسا ایک گنہگار بھی، اللہ اس میں ایک گنہگار بھی ہے، خطا کار بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی برکت سے درود شریف کی تم اسے بھی اپنی رحمت میں لو، اللہ تعالیٰ اس کی بدبختی کو خوشبختی سے بدل دیتا ہے۔ ان اللہ عز وجل، دوسری حدیث، خلق ملائکۃ من نور، اللہ رب العزت نے چند فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ سارے فرشتے تو نور ہی سے پیدا ہوئے ہیں، تمام فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور جنات یہ اسٹیم، بھاپ سے پیدا ہوئے ہیں، اسٹیم سے پیدا ہوئے ہیں، انسان تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ایک اعلیٰ درجے کے نور سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا۔ فی ایدیہم اقلام من ذہب وصحف من نور، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کے پاس چاندی کی دوات ہوتی ہے، انک ہوتی ہے چاندی کی، نور کے صفحے نور کی بک ہوتی ہے۔ یکتبون الصلاۃ علی محمد من امتہ یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعۃ، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کی مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک جو درود شریف پڑھے اس درود شریف کو لکھنا۔ سونے کے قلم، چاندی کی دوات، نور کی کتاب، جمعرات کی مغرب سے لے کر کے جمعہ کی مغرب تک فرشتے اس سے جو ہے درود شریف کو لکھتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک فرمایا ہے اگر کوئی درود شریف لکھتا ہے، کتاب جیسے حدیثی کتابیں ہیں، حدیثی کتابیں میں ہزاروں حدیثیں ہی ہوتی ہیں، حدیثی کتاب میں آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، اس حدیث کی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد مکمل درود لکھا ہوا رہتا ہے۔ حالانکہ اگر سواد بھی ڈال دیتے ہیں شارٹ کٹ میں بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حدیث کی جو کتابیں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، مکمل درود لکھا رہتا ہے۔ ہر حدیث کے بعد ہزاروں حدیثیں ہیں اور ہزاروں مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ لکھ دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لکھ دیا، میں نے لکھ دیا۔ اب اس درود پر جو لکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرماتے ہیں، وہ جب تک اس پرچی میں اگر قیامت کی صباح تک بھی اس میں ہوگا تو فرشتہ وہ جو بندہ لکھا ہے اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا، اس کے لیے مغفرت طلب کرتا رہے گا۔ اس کے بعد اور حدیث دیکھیے، ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ یہ حدیث جب میں پڑھتا ہوں تو میرے جذبات بھر آ جاتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، توجہ سے سنیے، بہت کم لوگ شاید اس سے پہلے اس حدیث کو سنے ہوں گے،
سنا ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا، لمبی حدیث ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان لآدم من اللہ موقفا فی فصیح العرش علیہ ثوبان اخضران کأنہ نخلۃ سحوق ينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى الجنة وينظر إلى من ينطلق به من ولده إلى النار۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کل قیامت میں جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جنتیوں کو جنت میں لے جا رہا ہو، فرشتے جنت میں لے جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کو جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہوگا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے ان کے اوپر دو ہرے چادر کے کپڑے ہوں گے، سبز رنگ کے، نیچے تہبت بھی ہرا اوپر بھی ہرا، کأنہ نخلۃ سحوق، آپ ایسے کھڑے ہوں گے، لمبا قد ہوگا جیسے کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا لمبا قد دیا تھا۔ حضرت آدم، حدیث میں آتا ہے 60 ہاتھ کے برابر قد تھا حضرت آدم علیہ السلام کا، وہ کھڑے ہوئے ہوں گے۔ فرشتے جو اپنی اولاد میں سے، اپنی حضرت آدم ہی کے بچے ہیں ہم سب، جس کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے، جس کو جہنم میں لے جا رہے ہوں گے وہ کھڑے ہو کر کے سب دیکھ رہے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام۔ قال، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، فبینا آدم علی ذلک اذ نظر الى رجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منطلق به الى النار۔ اسی درمیان میں حضرت آدم دیکھیں گے کہ ایک شخص امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہوں گے فرشتے۔ فینادی آدم، حضرت آدم آواز لگائیں گے، یا احمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے احمد اے احمد۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آسمانوں میں احمد، دنیا میں محمد، دو نام ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 2 نبی ایسے ہیں جن کے 2 نام ہیں، بقیہ سب کا ایک ہی سنگل نام ہے۔ ایک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام اسرائیل، اور ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ صفاتی نام تو بہت ہیں، ذاتی نام 2 ہیں، آسمانوں میں احمد، دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم کہیں گے، یا احمد یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فیقول، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں اس وقت میں، لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے باپ، میں حاضر ہوں۔ فیقول، حضرت آدم کہیں گے، ھذا رجل من امتک منطلق به الى النار، ارے رے رے، یہ دیکھو آپ کا امتی جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، فاشد المزرع واسرع فی اثر الملائکہ۔ یہ عربوں میں ایک کہاوت ہے، اگر عرب حضرات بیٹھے ہوئے ہوتے، کہیں جلدی سے جانا ہوتا تو کہتے کہ بھئی کمر تیز باندھو، کمر گھٹ باندھو، مطلب اب جلدی کہیں جانا ہے، تیزی سے جانا ہے، یا کسی سے مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اعتکاف آخری عشرہ آتا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمر باندھ لیتے۔ کمر باندھ لیتے کا مطلب کیا؟ کمر کس لیتے، مطلب تیار ہو جاتے۔ وہی اصطلاح یہاں استعمال ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کمر باندھیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے، جلدی سے فرشتوں کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے، یا رسول ربی قفو قفو، اے فرشتوں اللہ کے، کھڑو کھڑو، رکو رکو۔ تو فرشتے کہیں گے، نحن الغلاظ الشداد الذین لا نعصی اللہ ما امرنا ونفعل ما نؤمر۔ اے اللہ کے نبی معذرت، ہم نحن غلاظ شداد، ہم بڑے سخت طبیعت کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ ہم کسی کا حکم تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے آگے جو نقشہ بیان کیا گیا ہے، فَإِذَا أَيْسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر مایوس ہو جائیں گے، قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل العرش بيده فيقول يا ربي أليس قد وعدتني ألا تخزيني في أمتي۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی سے معذرت کرنا ہوتا، جب کسی سے منت سماجت کرنا ہوتا تو عربوں کی عادت تھی، آج بھی عادت ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کے دانا ہاتھ آگے کرتے ہیں۔ یہ عربوں کی عادت تھی، آج بھی ہے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں جب مایوس ہوں گے تو اپنے بائیں ہاتھ سے داڑھی پکڑ کر کے عرش کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ آگے کریں گے اور کہیں گے یا رب اے اللہ الیس قد وعدتنی اللہ تخزونی فی امتی، اے اللہ تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے معاملے میں مایوس نہیں فرمائے گا؟ فیأتی النداء من عند العرش، عرش کے پاس سے آواز آئے گی اطیعوا محمدا وردوها هذا العبد الى المقام، چھوڑو محمد کی اتباع کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کو لے جا کر کے اپنی جگہ پر چھوڑ دو۔ فاخرج من حجزتی بطاقتا بیضاء کالانملہ، پھر دوبارہ اس کو حساب کتاب کی جگہ لے کر کے آئیں گے۔ وہ بندہ کھڑا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام اعمال کے قریب آئیں گے اور اپنے اندر سے ایک انگلی کے برابر، پور کے برابر ایک پرزہ نکالیں گے، ایک پرچی نکالیں گے اور اس کو داہنے پلڑے میں، پلڑا ہوتا ہے نا ترازو کے داہنے سائیڈ میں، اس پرزے کو ڈال دیں گے۔ فَأُلْقِيَهَا فِي كَفَّةِ الْمِيزَانِ الْيُمْنَى وَأَنَا أَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ پور کے برابر کا ٹکڑا کاغذ کا جب ڈال رہے ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت میں کہوں گا بسم اللہ، یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا بسم اللہ۔ فَتَرْجَحُ الْحَسَنَاتُ عَلَى السَّيِّئَاتِ، بس یہ ڈالنا کیا ہوگا کہ سیدھا پلٹا بھاری ہو جائے گا، بایاں پلٹا ہلکا ہو جائے گا۔ فَيُنَادِي، فرشتے آواز لگائیں گے سعیدہ وسعیدہ جدہ، ہائے 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 تو کامیاب ہو گیا، کیا بھئی تیری تو لک لگ گئی۔ وَثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پلٹا تو تیرا بھاری ہو گیا، سیدھا جنت والا۔ انطلقوا بہ الی الجنہ، جا جنت کو جاؤ۔ فیقول العبد، جب فرشتے اس بندے کو لے کر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، وہ بندہ پھرے گا اور کہے گا یا رسول ربی، اے فرشتوں قفو، کھڑو حتی اکلم ھذا العبد الکریم علی ربہ، یہاں تک کہ اللہ کے اس کریم بندے سے میں تھوڑی بات کر لوں۔ فیقول بابی و امی، بندہ کہے گا، امتی کہے گا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ما احسن وجہک و احسن خلقک، تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنے عمدہ اخلاق کے ہو بھئی، آپ کو فقد اقلتنی عسرتی ورحمت عبرتی، آپ نے میرے آنسوؤں کو پوچھ دیا اور میرا بوجھ ہلکا کیا، آپ کون ہیں؟ بدقسمت فیقول، خوش قسمت، بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اس وقت میں نہیں پہچان رہا ہوگا۔ فیقول، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں مسکرا کر کے کہوں گا انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آگے دیکھیے، یہ اصل میں مجھے ذکر کرنا ہے، یہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وَهَذِهِ صَلَاتُكَ الَّتِي كُنْتَ تُصَلِّيهَا عَلَيَّ، یہ وہی درود ہے جو دنیا میں تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ وَقَدْ وَفَّيْتُكَ أَحْوَجَ مَا كُنْتَ إِلَيْهَا، اور میں نے اس درود کو، یہ درود تیرے کام آ گیا اس وقت میں جس وقت میں تو سب سے زیادہ اس چیز کا محتاج تھا۔ تو بہرحال عزیز دوستوں بزرگوں، درود شریف کثرت سے پڑھنے کی عادت ڈالیں، مزاج بنائیں درود شریف پڑھنے کا۔ بہت سارے فضائل ہیں، اس مختصر سے وقت میں جو ہے کتنے فضائل کو بیان کیا جائے، اور بھی بڑی حدیثیں ہیں۔ ہمارے یہاں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج چلا گیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور درود شریف نہ پڑھے۔ آپ نے بددعا بھی دی ہے۔ اور کسی اللہ والے کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہنا، صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ کہنا۔ دعا میں آمین تک نہیں کہتے، جمعہ میں اتنا بڑا مجمع رہتا ہے، دعا کرو آمین ایک دو چار لوگ بولتے رہتے ہیں، آمین تک نہیں ہو، آمین تک بھی بولنا مشکل ہوتا ہے، اتنے تھکے ماندہ اور اتنے آرام سے بیٹھے ہو۔ ممکن ہے دل سے بول رہے ہوں گے، عین ممکن ہے کہ دل سے بول رہے ہوں گے، لیکن آواز آمین سے گونج کر کے عرش کو ہلانی چاہیے، لیکن یہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اس مہینے میں، جس مہینے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پیدا ہو کر کے تشریف لائے
اور مجھے اور آپ کو جو ہے ہدایت کا سامان ملا اور گویا کہ جنت کا راستہ آپ نے دکھلایا ہے، تو گھر میں کم از کم ماحول بنائیں کہ اس مہینے میں 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، 80,000 مرتبہ کثرت سے بہرحال جو ہے درود شریف کا تحفہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان ہے، اعلان سماعت فرمائیں پھر سنت۔ ایک صاحب جو ہے پینٹر ہیں، وہ